السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمد للہ رب العالمین لئن شکرتم لازیدنکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تو آج ہم انشاءاللہ یہ جو مزید فی ہے اس ٹاپک کو مکمل کمپلیٹ کر دیں گے۔ سو مس نادیہ اسٹوڈنٹ کو بلائیے۔ صبا آپ آ جائیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ باب کا نام پڑھیں جی۔ افتعال۔ گڈ۔ سو ماضی مضارع اور مصدر پڑھ دیجئے۔ افتعال یفتعل افتعالا۔ گڈ۔ افتعل یفتعل افتعالا۔ تو اس میں آپ نے سب نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ تیسرے نمبر پر تا ہو تیسرے نمبر پر تا ہو۔ آپ کو صرف مشکل اس صورت میں آئے گی جب کوئی غیر صحیح مادہ موجود ہوگا جس میں حرف علت موجود ہو، تو پھر تھوڑی سی اس میں ہمیں غور کرنا پڑتا ہے، ادروائز ہم آسانی سے پہچان لیتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو شاید گزشتہ لیکچر میں بتایا تھا، کبھی بھی آپ کے سامنے فعل آئے، آپ یہ تو نارملی آسانی سے پہچان لیں گے کہ یہ مزید فی ہے یا مجرد ہے۔ تو مزید فی جب آپ کنفرم کر لیں تو آپ صرف مادے کے حروف ہٹا کر اس کی جگہ پر فا عین لام ڈال دیں تو آپ کو وزن نکل آئے گا، اور اس وزن سے پھر آپ باب تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہاں سے نوٹ کریں تو تمام ابواب کے اپنے ہی ماضی ہیں، اپنے ہی مضارع ہیں، اپنے ہی مصادر ہیں۔ سو ان سب کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے، سب مختلف ہیں۔ تو آج میں نے تینوں کو اکٹھا اس لیے کر دیا کہ تینوں ہی یہاں ہمیں پھر بھی تھوڑا تھوڑا ہمیں اسپیشلی ان تین چار پہ ہمیں تھوڑا زور دینا پڑتا ہے، ان چار پانچ پہ، چونکہ کہیں کہیں ایسے لگتا ہے جیسے ان کو تھوڑا یاد کرنا پڑتا ہے، لیکن جو آج کے تینوں ہیں ان تین میں صرف ایک ایک چینج آئے گا، اور تینوں کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوگا، جبکہ صرف باب افعال کا حمزہ حمزہ اصلی کہلاتا ہے۔ چلیں جی ہم پریکٹس کرتے ہیں، پھر میں آج آپ کو سورۃ الانفطار بھی کرواؤں گا انشاءاللہ۔ آج جو ہم کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے قرآن مجید کھول کر کرنا کیا ہے، ابھی اس لیول پہ اس مقام پر آپ کیسے کر سکتے ہیں، خود سے کوشش کر سکتے ہیں۔ شروع میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی، مشکل لگے گا، سر بھی درد کر سکتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب کل میں نے اسٹیٹس پر آیات لگائی تھی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے زویا صدیقی کو، انہوں نے خود حل کر کے بھیجی مجھے کہ سر یہ جو آپ نے ابھی تک پڑھایا، پھر انہوں نے اس میں لکھا بھی کہ آج سے 1 سال پہلے تک تو مجھے ان باتوں کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں تھی، اور آج میں یہ آیات آپ کو حل کر کے بھیج رہی ہوں، لکھ کر بھیج رہی ہوں، فعل کیا ہے، مادہ کیا ہے، فاعل کیا، مفعول کیا ہے۔ سو یہ جب ہم طلب رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، اللہ بھی مدد فرماتا ہے۔ جی تو مس صبا اس باب کا معنی پر اثر پڑھیں کیا ہے؟ جی سر، جس جس کام کا ذکر ہوا، جس کام کا ذکر ہو اس کا اہتمام سے کرنا، اہمیت دے کر کرنا۔ اس باب کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے۔ حمزۃ الوصل سے کیا مراد ہے؟ سر جب ملا کر پڑھا جائے گا تو ڈراپ ہو جاتا ہے۔ سائلنٹ ہو جاتا ہے، ڈراپ نہیں ہوتا، جی سائلنٹ ہو جی جاتا ہے۔ جی ڈراپ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم بالکل نکال دیں، لیکن ہم نکالتے نہیں ہیں۔ اوکے امر پڑھیے۔ تفتعل افتعل۔ افتعل، گڈ۔ سو حمزۃ الوصل یہاں میں لانا پڑ رہا ہے کیونکہ جب ہم علامت مضارع گراتے ہیں تو فا ساکن ہے، اس لیے ہمیں حمزۃ الوصل اسی باب کا اپنا لانا پڑتا ہے۔ اوکے جی تو پڑھیں ذرا پہلا مادہ۔ صبا کہاں گئی آپ؟ چلے گلفشا، سوری عائشہ آپ آ جائیے۔ کاف سین با، پڑھوں سر؟ جی جی پڑھیں پڑھیں۔ اکتسبا یکتسبو اکتسب،
यक्तसिबु इक्तिसाबन। नादिया कुछ समझ आया आपको? नहीं सर, नेट इशू है इनका। नेक्स्ट आयशा, लाइन नेट बताइए। ठीक कीजिए आप प्लीज अपना। सुमैया आप आ जाइए। जी सर। जी पढ़े। कसबा, इक्तसबा, यक्तसिबु, और हो जाएगा सर इक, अमर में इक्तसिब, और यक्तसिबा, यक्तसिब, और हो जाए इक्तिसाबन। गुड, इसका मतलब होता है कमाई करना। अगला पढ़े। जी जी, नून खौफ मीम है, ये आ जाएगा इंतकमा, यंतकिमु, इंतकिम, और हो जाएगा यंतकिमा, यंतकिम, इंतकामन। जी, इंतकाम लेना, बदला लेना। आगे पढ़े। बा सीन मीम है, ये हो जाएगा इब्तसमा, यब्तसिमु, और हो जाएगा इब्तसिम, और हो जाएगा यब्तसिमा, यब्तसिम, और इब्तिसामन। इब्तिसामन, मुस्कुराना। आगे पढ़े। आइन ज़ालरा है, ये हो जाएगा इतज़रा, या तज़िरु, और इतज़िर, और या तज़िरा, या तज़िर, इतज़ारन। एतजारन, क्या मतलब होता है इसका? एतराज करना, एतजार करना, सिस्टर, कल भी यही बात हुई थी। माजरत करना, माजरत एतजार करना। करना। एराज अलग चीज है, मुख्तलिफ, एरा- टोटली मुख्तलिफ है। जी सर, क्योंकि मैंने माजरत। जानबूझ के आपसे पूछा है। जी सर, हालांकि माजरत आपने कर। नोट किया, मैं पहले बताता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने खुद बताया। यहाँ पे मैंने कहा आप कल वाली मिस्टेक रिपीट करती हैं या कुछ उसमें कुछ बेहतरी आती है, लेकिन माशाल्लाह आप मेरी उम्मीदों पर पूरी उतरी। आखिरी पढ़ें। जी सर। ऐन राफा, एतराफा, या तरीफू, एतरिफ, और या तरीफा, या तरिफ, एतराफन। जी, क्या मतलब होता है? एतराफ करना। एतराफ करना, कबूल करना। तो आप अपनी गलती कबूल कर रही हैं? जी सर, ओके, बिल्कुल। अगला मादा पढ़ें। खालाफा, ये हो जाएगा इख्तलाफा, यख्तलिफू, और इख्तलिफ, यख्तलिफा, यख्तलिफ, इख्तिलाफन। जी, तो क्या मतलब होता है? इख्तिलाफ करना। इख्तिलाफ करना। गुड, राय से भी इख्तिलाफ हो सकता है, किसी भी तरह का इख्तिलाफ हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ें। जी। खास वाद मीम, ये हो जाएगा इख्तसमा, यख्तसिमु, और इख्तसिम, यख्तसिमा, यख्तसिम, इख्तिसामन। जी, इख्तिसामन, झगड़ा करना। झगड़ा करना। आगे पढ़ें। मीम हानून, ये हो जाएगा इम इम इम्तहना, यम्तहिन, यम्तहिनु, इम्तहिन, यम्तहिना, यम्तहिन, इम्तिहानन। क्या मतलब है? इम्तिहान सर, इम्तिहान लेना, इम्तिहान इम्तिहान लेना। है, आगे। इम्तिहान। लाम मीम सीन, ये हो जाएगा इल्तसमा, यल्तसिमु, इल्तसिम, यल्तसिमा, यल्तसिम, और हो जाएगा इल्तिमासन। इल्तिमासन, जी सर, इल्तिमासन। इल्तिमासन, तलाश करना। गुड, आखिरी पढ़ें। नून शीन रा, ये हो जाएगा इंतशरा, यंतशिरु, इंतशिर, यंतशिरा, यंतशिर, इंतशारन। इंतशारन, बेसिकली क्या होता है? फैल जाना। ठीक है, फैल जाना। ओके, तो पढ़िए नेक्स्ट। क्या बाब है? बाब है इनफिआल, इनफिआल, माजी मुजारे पढ़ें। इसका माजी है इनफाला, यनफइलु, इनफिआलन। इनफिआलन, गुड। इसकी सबसे बड़ी आपको पहचान मिलेगी कि शुरू में ही आपको अलामत मुजारे के बाद या फेले माजी में दूसरे नंबर पर नून मिलेगा। ठीक है, सो जी सर। ये नून इस बाब की अलामत होगी कि अच्छा ये क्या है, ये बाब इनफिआल से है। लेकिन शर्त ये है कि उसके बाद 3 मादे पूरे हों। ठीक है, सिर्फ गैर जी सही में आपको मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि उसमें ड्रॉप होते हैं, कुछ चेंज होते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। अदरवाइज इसको पहचानने में आसानी होती है।
इफ्तिआल में थर्ड नंबर पर ते आती है, जिसे हम ता कहते हैं, ता आती है थर्ड नंबर पर, ठीक है। जी जी और बाब इन्फिआल में सेकंड नंबर पर नून मौजूद है। तो ये हम चीजों को हिंट से भी याद रख लेते हैं आसानी से। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं तो हमें कुछ हिंट्स ऐसे होते हैं जो उसके अंदर मौजूद होते हैं, जिनको हम पकड़ लेते हैं। बाब तफईल में दरमियान वाले सीगे पर तशदीद मौजूद होती है, शद होती है, 3 मादे होते हैं। और अगर आप तफाउल में आए तो उसमें तीसरे नंबर पर आपको माजी में तशदीद मिलती है, और यहाँ पर आपको मिलती है चौथे नंबर पर तशदीद मिलती है। तो आप पहचान सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करे। जरा पढ़ें इसका मानी पर असर। इस बाब का मायने पर असर है कि फेले मुतद्दी को लाजिम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और बाब इन्फआल का हमजा हमजातुल वसल होता है। गुड। इसका अमल का पढ़िए। इसका अमल का कायदा है तनफइलु इनफाइल। इनफाइल। तो ये भी नहीं पढ़ा जाता चूंकि अलामत मुजारे हटाते हैं। तो इसी बाब का जो हमजा है हम उसको यहाँ पर लाकर रख देते हैं, तो ये बन जाता है इनफाइल। अच्छा, मादा पढ़ें। काफ सीन रॉ। जी सर। अब ये बन जाएगा इन कसरा यन कसीरू इन कसिर यन कसीरा यन कसिर इनकिसारन। इनकिसारन, इसका मतलब होता है टूट जाना। क्या मतलब होता है सिस्टर? टूट जाना सर। जैसे मैं टूट कहूं, आप देखें कासारा, कासारा का मतलब है उसने तोड़ा। जी अगर मैं जुमला लिखूं कसर अल कलमा, उसने पेन तोड़ा, जी कलमा वन कसरत, क्या है? वन वन कसरा, कसर वन कासारा। कसरा। अब क्या मतलब हो, देख कासारा का फाइल हुआ कि उसने कलम तोड़ा, वन कासारा, और वो टूट गया। अब इसका जो फाइल हुआ है वो किसकी तरफ जाएगा? कलम की जी तरफ, सर। यानी वो कलम टूट की गया, नतीजतन वो टूट गया। तो ये जितने भी बाब, जितने भी फेल होते हैं ना मुतअद्दी, उनके ये जवाब में आता है। यानी मैंने ये काम किया और वो हो गया। जी यानी मैं कहूं मैंने एसी चलाया और वो चल गया, ठीक है। शगलतुल मुकय्यफ़ वन शगला, मैंने एसी चलाया और वो चल गया। तो ये मुतअद्दी अफ़आल के जवाब में आता है। सूरतुल इन्फितार जब हम करेंगे तो वहां इसकी आपको बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी कि वहां ये आए हैं। और ये कुरान मजीद में कम है इस्तेमाल इसका, ठीक है। इसका इस्तेमाल क्या है, ये भी कम। उन अब्वाब में से है जो कम है। इन्फिआल भी कम है, इफ्तिआल भी कम है, गिने चुने इसके मादे आते हैं। और बाब जो तफाउल है वो भी कम है। बाब फ़आल है, बाब तफ़ईल कसरत के साथ है, बाब इस जो अगला हमने पढ़ना है वो है, और मुफ़ाअला आ जाता है। बाकी ये जो 2-3 अब्वाब हैं ये बहुत थोड़े अफ़आल पर आते हैं और बहुत से रिपीट होते हैं। अगला पढ़िए। बा इंसा, ये हो जाएगा इन बासा यन बाइसु इन बाइस, और यन बाइसा यन बाइस इन बिआसन। इम्बिआसन, इसका मतलब होता है खड़े होना। यानी बाअसल्लाहु रसूला वम बाअसा, यानी अल्लाह ने रसूल को खड़ा किया, उसको मबूस किया, और वो क्या हो गया? खड़ा हो गया। खड़े। इम्बाअसा, ठीक है। आगे पढ़ें। तो लाम कौफ, ये हो जाएगा इन तलका यंतलिकु इंतलिक यंतलिका यंतलिक इंतिलाकन। इंतलाकन, इसका मतलब होता है चलना। सो इन तलका, वो चला। सो आप इसको सूरतुल कहफ में जाकर तलाश कर सकते हैं, ठीक है। जी इन तलका यंतलिकु। अच्छा, अब ये याद रहे कि बहुत से ऐसे भी होते हैं कि यानी उनके जो नॉर्मल मुजर्रद होते हैं उसमें डिफरेंट मानी होते हैं, जबकि यहाँ कुछ और होते हैं। तो ये तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि जो अभी आपको मैं बताता हूँ ना, कोई खुसूसियत किसी बाब की, तो 100% यही नहीं कि सिर्फ वही है, और भी होती हैं। कुछ ऐसे भी मादे आते हैं कि जो किसी भी फेल में इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे एक बाब में आकर इस्तेमाल होते हैं। तो उसको एक ये अरबी के कायदे में कहा जाता है इब्तिदा। क्या कहते हैं? इब्तिदा। इब्तिदा क्या मतलब है?
یعنی یہ فعل ابتدا کے لیے ہے. ابتدا سے مراد یہ ہے کہ یہ کسی اور باب میں نہیں استعمال ہو رہا بلکہ صرف اور صرف یہیں استعمال ہو رہا ہے. تو یہ بھی ان کی بعض خصوصیات ہوتی ہیں, ان میں ہوتا ہے. تو خیر تا لام کاف مادہ اور اب واببی سے طلاق دینے میں شامل ہے. ٹھیک ہے, تو ان طلقہ ینطلقو چلنا. سو میں اگر کہوں ان طلقت من بیتی, کیا ہے کہ میں گھر سے اپنے گھر سے چلا. چلا. اوکے آگے پڑھیں. فا جیم را, تو یہ ہو جائے انفجرا ینفجرو, انفجر ینفجرا ینفجر انفجارن. ٹھیک ہے, انفجار اس کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پھاڑا اور وہ کیا ہو گیا, وہ پھٹ گیا. تو یہ اب آپ کو جب آیات ایگزامپل میں آئیں گی تو وہاں میں آپ کو دکھاؤں. آگے پڑھیں. قاف لام با, تو یہ بچے گا انقلبا ینقلبو, انقلب ینقلبا ینقلب انقلابن. انقلاب مڑ جانا. ٹھیک ہے, مڑ جانا یعنی کسی نے کچھ موڑا اور وہ مڑ گیا. انقلبا وہ مڑ گیا. اوکے آگے پڑھیں. فا طورا, تو یہ بچے گا انفطرا ینفطرو, انفطر ینفطرا ینفطر انفطارن. انفطارن اس کا مطلب بھی ہوتا ہے پھٹ جانا. اوکے آگے پڑھیں. قاف تو عین, یہ بن جائے گا انقطع ینقطع انقطع, اور ینقطع ینقطع, اور ہو جائے گا انقطاعا. انقطاعن اس کا مطلب ہوتا ہے منقطع ہو جانا, کٹ جانا. یعنی آپ نے کسی چیز کو کاٹا اور نتیجتاً وہ کٹ گیا, منقطع ہو گیا. آگے پڑھیں. شین قاف قاف, جی سر, انشقا, یہ یس, اب انشقاقا. یہاں دیکھیں, اب یہاں مرجنگ ہوگی نا. انشقا کا تھا تو کیا ہو جائے گا, انشقا. جی ینشقی ینشقو 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 انشقق 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 ینشققا, اور نہیں ینشقق. نہیں ینشقو مرجنگ تو ہوگی ینش- نا. ینشقا جی ایک منٹ, ینشقا, اور ہو جائے مجزوم گا میں, یہ اس مجزوم پہ ہو بھی جائے گا ینشقا ہی آئے گا. یہ مجزوم کا قاعدہ ہے کہ جس میں جو یہ مرج ہوئے ہوتے ہیں تو وہ آخر میں زبر کے ساتھ ہی آتا ہے. آگے پڑھیں. ینشقا انشقاقن. انشقاقا, گڈ. تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے پھٹ جانا. آپ دیکھیں یہ ہر چیز کے پھٹنے کی کیفیت ہے اور ان کے ڈیفرنٹ معنی ہیں. یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہر پھٹنا سیم ہے. آپ کو اگر یاد ہو میں نے ایک تصویر شیئر کی تھی جس میں انفطار کا اور انشقاق کا میں نے ایک فرق دکھایا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے بڑے ٹکڑوں میں پھٹنا, ایک ہوتا ہے چھوٹے ٹکڑوں میں پھٹنا. تو یہ ان کا فرق ہے. سو بہت سی آیات اب بسا اوقات آپ کو سیم لگتی ہیں کہ یہ سیم ہی آیت آ رہی ہے, لیکن اس میں کیا فرق ہے, یہی غور و فکر ہوتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ استعمال کیا ہے, یہاں یہ استعمال فرمایا ہے, اس کا کیا مقصد ہے. تو یاد رہے قرآن مجید میں کوئی بھی تبدیلی بے فائدہ نہیں ہے. ہاں یہ ہم پہ ہے کہ ہم اس کو نکال پاتے ہیں یا نہیں نکال پاتے. البتہ قرآن مجید میں کچھ بھی جو بھی لکھا ہوا ہے, جو بھی آیات ہیں, جو بھی افعال ہیں, اسماء ہیں, وہ ہر ایک اپنے مقصد کے تحت ہے. یہ قرآن کیا کہتے ہیں اس کو, یہ معجزہ ایسے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک عام عربی کا طالب علم یہ سمجھ لیتا ہے کہ یار چیزیں تو ایک ہی جیسی لگ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے. اس کے بہت سارے, ابھی تو میں نے اب جیسے آپ کو گزشتہ لیکچر میں بتایا تھا کہ ابھی میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں کہ ہم چیزوں کو بھی پہچان کر رہے ہیں. ابھی ہم یہ سب پہچان کا عمل چل رہا ہے. جو ڈفرنس کو سٹڈی کرنا ہے نا کہ اچھا یہ مطلع کے جو خبر ہے یہ پہلے کیوں آیا ہے, یہ بعد میں کیوں آیا ہے, یہاں اشارہ کیوں آیا ہے, ضمیر کیوں نہیں آئی, یہاں ضمیر کیوں آئی ہے, اشارہ کیوں نہیں آیا, اس کا کیا مقاصد تھے. تو اس سب کی سٹڈی موجود ہے. صاف ظاہر ہے کہ ہر چیز اپنے ٹائم پر ہوتی ہے. کوئی بریانی نہیں پکائی جاتی ہے نا, علم کی بھی تو ہر ایک سٹیپ ہوتے ہیں. یہ ہم پہلا سٹیپ لے رہے ہیں جو بھی ہم کر رہے ہیں. تو پھر وہی بات آ جائے گی, ہم طوالت کا شکار میں نہیں چاہتا کہ لیکچر ہو. سو مقصد یہی ہے بیچ میں بات کرنے کا کہ اس وقت ہم جس سٹیج پر ہیں اس سے ہم قرآن مجید کے معنی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی ہم جب قرآن مجید کی قرات کریں تو جو لکھا ہوا ہے وہ ہمیں سمجھ آئے, یعنی ہم کیا پڑھ رہے ہیں.
پھر ایک اگلا سٹیپ ہوتا ہے، وہ یہ سٹیپ ہوتا ہے کہ اس کے معنی کی گہرائی کو سمجھنا کہ آخر یہاں یہ آیا ہے تو کیوں آیا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ جب انسان کے ویسے تو اس کا ترجمہ بھی سمجھ آنے لگ جائے نا تو جو تاکیدی ترجمہ ہے وہ بھی کافی ہو جاتا ہے، بندے پہ بہت اثر ڈالتا ہے، بہت اثر ڈالتا ہے. خالی ترجمے کا سمجھ آ جانا، اگلی بار چاہے نہ بھی ہو، یعنی ہمیں اس کے بالکل اسرار سمجھ نہ آئے کہ یہ مقدم کیوں ہوا ہے، یہ مؤخر کیوں ہوا ہے، یہاں یہ فعل کیوں آیا ہے، یہ کیوں نہیں آیا، یہ باتیں اگر ہمیں نہ بھی سمجھ آئے تو جتنا ہم کر رہے ہیں یہ بھی دلوں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے. الحمدللہ یہ برکت ہے قرآن مجید. تو یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ ناکافی ہے، نہیں، یہ بہت کافی ہے، بہت کافی ہے. لیکن یہ ہے کہ جب انسان اس سٹیپ پر آتا ہے نا تو پھر اگلے سٹیپ کی بھی اس کو خواہش پیدا ہوتی ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس سٹیپ کو مکمل اچھی طرح سے سمجھیے کہ آپ کے سامنے جیسے میں ابھی آپ کے سامنے ایگزامپلز لاتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں فعل پہچانے، آپ پہچانے، مفعول پہچانے، فاعل پہچانے. جس وقت یہ چیز آپ کی بالکل جیسے کہتے ہیں نا پانی کی طرح ہو جائے کہ آپ دیکھتے ہی پہچان لیں اور غلطی کے امکان صرف 1-2% ہو، تو پھر اگلا سٹیپ بھی مزہ بھی دیتا ہے، دے گا بھی، اور اس میں دلچسپی بھی رہے گی. لیکن اگر ہم پہلے سٹیپ میں ہی پھنسے رہیں گے اور اسی پہ ہمارا مکمل کنٹرول نہیں ہوگا تو پھر نیکسٹ سٹیپ نہ صرف ہمیں مشکل میں ڈال دے گا بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے دور کر دے. سو اس لیے جو پہلا سٹیپ ہے جو اب ہم لے رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور یہ اب میں آپ کو راہیں دکھا رہا ہوں، باقی صاف ظاہر ہے کہ آپ نے کرنا ہے. پڑھیں اگلا فعل پڑھیں، مادہ پڑھیں. جی سر. فا صاد لام، تو یہ بن جائے گا انفصلا، ینفصلو، انفصل، ینفصلا، ینفصل، اور انفصالاً. جدا ہونا، ٹھیک ہے، جدا ہونا. جدا. آگے پڑھیں. سواد رافا، یہ بن جائے گا انصرفا، ینصرفو، انصرف، ینصرفا، ینصرف، انصرافاً. انصراف، ہٹ جانا، ٹھیک ہے، انصرافن، ہٹ جانا. اوکے مس نادیہ، نیکسٹ اسٹوڈنٹ کو بلائیے. جزاک اللہ خیر. کلثوم محسن آپ آئیے. السلام علیکم مس. علیکم السلام جی. وعلیکم یہ پڑھیے آپ کا نام. باب استفعال. استفعال، ماضی مضارع پڑھیں. استفعل يستفعل استفعالا. استفعالاً. تو ابھی تک آپ نے جتنے بھی ابواب پڑھے ہیں ان سب میں سب سے لمبا باب یہی ہے. اچھا، اس کی تو پہچان یوں سمجھے اتنی آسان ہے کہ اس کے شروع میں الف، سین اور تا، یا سین یعنی بیسیکلی یہ یا تو چینج ہوتا رہتا ہے نا مضارع کا، تا میں بھی جائے گا کیونکہ مؤنث ہو تو تا جائے گا، تو یہ 3 کھڑے رہیں گے، اس کے بعد آپ کا مادہ ہوگا. تو یہ تو باب یعنی بہت ہی آسان ہے. استفعال یستفعل استفعالاً. اور آگے چلتے ہیں، دیکھیں بیٹا کیا لکھا ہے یہ اس باب کا معنی پر اثر. زیادہ تر کسی چیز کے طلب کا معنی موجود ہوتا ہے. اس باب کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے. ویری گڈ. سو ہم نے جو آخری تینوں باب پڑھے ہیں، افتعال، انفعال، استفعال، تو یہ تینوں کیا ہیں؟ ان کے حمزہ حمزۃ الوصل ہیں. اوکے امر دیکھیے کیا بن رہا ہے. تستفعل اور استفعل. استفعل، استفعل اس کا امر کا صیغہ ہے. گڈ. چلیں پہلا باب پڑھیں. پہلا ہی مادہ میں وہ لے کر آیا ہوں جو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. پڑھیں جی. مادہ ہے غین فارا. استغفر یستغفر استغفر استغفر استغفر، استغفر یستغفر ہے نا، تو اس سے پھر استغفر. جی استغفر یستغفر اور استغفارا. ویری گڈ. تو کیا مطلب ہوا؟ استغفار کرنا. ہاں جی، یعنی مغفرت طلب کرنا، کیونکہ اس فعل میں طلب کا معنی ہے نا، ڈیمانڈ کرنا، مانگنا. جی تو جیسے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ. اچھا یہاں پر میں آپ کو اب یہیں آ گیا ہے تو میں دکھاؤں. دیکھیں میں 3 جملے لکھتا ہوں، آپ اس میں ذرا غور کیجئے گا. جی
دیکھیں 3 جملے میں نے لکھے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان تینوں کا میں آپ کو فرق دکھاتا ہوں کہ حرکات لگنے سے کتنا کتنا فرق پڑ رہا ہے. دیکھیں پہلا میں لکھتا ہوں کیا لکھا ہے میں نے, استغفر اللہ. اوکے. یہ کیا ہے, استغفر اللہ. یہ کیا ہے. استغفر اللہ. جی تو پہلے کا کیا مطلب ہے, میں اللہ سے معافی میں نو اللہ سے نو کرتا ہوں. استغفرہ کون سا فعل ہے, یہ ابھی آپ کے تھوڑے زور سے الگ ہے. اوکے مس نادیہ الگ اسٹوڈنٹ کو بلائیے. زویا آپ آ جائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ استغفرہ کون سا فعل ہے, یہ ماضی کا واحد کا صیغہ ہے. واحد کا. ویری گڈ. سو استغفر اللہ کا ترجمہ کیا ہوا, اس نے اللہ سے مغفرت طلب کی. ہاں جی, اس نے اللہ سے مغفرت طلب کی. اچھا استغفر اللہ یہ کیا ہے, یہ مضارع کا متکلم کا صیغہ ہے. کیا مطلب ہوا, میں نے اللہ سے مغفرت طلب کی. نو مضارع کہہ رہی ہیں, کی نہیں کہیں گے. اچھا میں اللہ سے مغفرت طلب کرتی ہوں. ہاں جی, میں اللہ سے مغفرت طلب کرتی ہوں یا کرتا ہوں. آخری پڑھیں کیا ہے, استغفر اللہ. اس میں استغفر یہ عمل کا صیغہ ہے اور زیر ملانے کے لیے آئے ہیں. ویری گڈ ماشاء اللہ. ماضی, مضارع, امر. عمل. اب آپ غور کریں سب سٹوڈنٹس, حرکات کو ہٹا دیں تو سب کچھ ایک جیسا ہے, جی سب کچھ ایک جیسا ہے, صرف حرکات فرق ڈال دیتی ہیں. اور یہ پہلا جملہ ہے خاص طور پہ, اگر یہ اللہ لفظ الجلالہ کے آخر میں اللہ نہ کرے پیش لگ جائے تو یہ بات کفر تک جا رکے گی. جی ٹھیک ہے, جی استاد. اوکے. سو اب آپ کو میں نے دکھا دیا کہ دیکھیں کیا کتنا بڑا فرق ہے. یہ ہے حرکات کی غلطیوں کی سختی, یعنی حرکات کہیں پر حرکات اگر چینج بھی ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہاں پر وہ غلطی ہوگی لیکن معنی میں چینج نہیں آئے گا. یعنی استغفر اللہ, اب یہاں کوئی لفظ الجلالہ کا جو حالت نصب ہے اس کی پیش لگا دے یا زیر لگا دے, اس سے میننگ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, بس جملہ غلط ہوگا. لیکن یہاں پر سیدھا سیدھا میننگ میں فرق پڑ جائے گا. تو جی اب آپ اندازہ کریں, یہ اس پر حرکات نہیں لگی ہوتی نا تو تب بھی پتہ چل جاتا ہے اس کا. یہ جب جملوں میں لکھا ہو تو ہم آرام سے پہچان لیتے ہیں کہ اس کے کیا معنی آ رہے ہیں. یہ جو حرکات تو لگائی گئی تھی بعد میں, پھر جب عربی کے لوگ کمزور ہو گئے تو پھر لگانی پڑی. جی البتہ یہ جملوں میں لکھا ہو کہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا مقصد ہے, یہاں پہ کون سا معنی لیا جا رہا ہے. تو یہ تو آپ کو ایک جی چھوٹا سا عربی کی خوبصورتی دکھانی تھی کہ ایک ہی جیسے جملے نظر آنے والے یہ اوپر چھوٹی چھوٹی لائنیں لگانے سے کتنے چینج ہو جاتے ہیں. اوکے اگلا پڑھیے. جی. کاف با را. استکبر یستکبر استکبر یستکبر یستکبر استکبارن. استکبارن. گڈ. اچھا اس کو کہتے ہیں تکبر کرنا. لیکن اب دیکھیں جی ہم نے پڑھا ہے کہ اس پہ طلب کرنے کے میننگ ہوتے ہیں, تو یہ یاد رہے کہ جی اس باب میں موسٹلی طلب کرنے کے میننگ ہی موجود ہوتے ہیں, لیکن بسا جی اوقات ان کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہاں طلب کا کیا میننگ ہے. تو یہاں استکبر یستکبر کا عمومی ترجمہ کر دیا جاتا ہے یعنی تکبر کرنا, لیکن یہاں مطلب کیا ہے کہ کسی آدمی کا اپنے آپ میں بڑائی چاہنا. تو جی نتیجتاً کیا ہوتا ہے, وہ تکبر ہو رہا ہوتا ہے, بڑائی چاہ رہا ہے نا, اصل میں تو وہ تکبر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے آگے پڑھیں. جی. طا عین میم. استطعم یستطعم
इस्तइम नो नो नहीं सॉरी उस्ताद इस्ततअमा इस्ततअमा जी इस्ततअमा यस्ततइमु नहीं उस्ताद ठीक है, इस्ततअमा यस्ततइमु, जी इस्ततइम यस्ततइम यस्ततइम इस्ततआमन इस्तिफ़आमन, इस्ततआमन ये इस्तफ़आल नहीं है बल्कि इस्तिफ़आलन है मस्दर इसका, इस्तिफ़आलन, जी ठीक है। जी मैं वहीं ओके, देख सो रही थी इस्तितआमन क्या मतलब, खाना तलब करना। नहीं, अब देखें, जी ताआमा उसने खाया, ताआमा, अतआमा जी उसने खिलाया, जी और इस्ततआमा अब क्या हुआ, उसने खाना तलब करा उसने उसने खाना खाना तलब तलब किया, करा इस्ततआमा, जी इस्ततआमा। ओके, आगे पढ़ें। आइन जीम लम इस्ताजल यस्ताजिलु इस्ताजिल यस्ताजल यस्ताजिल नहीं यस्ताजिल यस्ताजिल इस्तिजालन इस्तिजालन, इसका मतलब क्या होता है, जल्दी तलब करना। जी कुरान जी मजीद में आता है ना, तस्ताजिलूना, यानी क्या कर रहे हैं, जल्दी तलब कर हाँ रहे हैं, कोई वो चाह रहे हैं कि जो गुनाहों में लगे हुए हैं कि उसका जो अजाब है वो क्या है, जल्दी आ जाए। जल्दी ये उसका नतीजा क्या होगा कि अजाब जल्दी आएगा। ये इसलिए ये सब कर रहे हैं कि इनके ऊपर अजाब ला दिया जाए जल्दी से। इस्ताजल यस्ताजिलु, जल्दी करना। तो आपको वहां पे फिर तर्जुमे में तलब करना नहीं लिखा होता, बल्कि क्या होता है, जल्दी करना। लेकिन उसके अंदर जी मीनिंग क्या मौजूद है, असल में थोड़ा सा गौर करने से पता चलता है, अच्छा ये कुछ अमल करके किसी काम के जल्दी होने की तरफ कोशिश की जा रही है। आगे जी पढ़े। बा दीम बा दाल लाम इस्तबदल यस्तबदिलु इस्तबदिल यस्तबदिला यस्तबदिल इस्तिबदालन इस्तिबदालन, यानी तब्दीली चाहना, ये चाहना का इसको इस चीज से बदल दिया जाए, ठीक है। इस्तबदला जी यस्तबदिलु, कुरान में आप सब तलाश कीजिएगा जाकर के कहाँ ये फेल आया है, वहां कुछ निकाह के मामलात आए हैं तो आपको समझ आएगा कि वहां मकसद क्या है। ओके, अगला जी पढ़िए। सीन ऑफ या अ, इस इस्तस्qa यस, यस इस्तस्का, यस्तस्की इस्तस्की इस्तस्की, यस यस्तस्किया यस्तस्किया, यस्तस्की और इस तस नहीं इस्तिस्का। इस्तिस्कायन क्या मसला, जी आपको ये ता के नीचे जेर क्यों नहीं लग रही आपसे? उस्ताद इस बस इसमें ये नाकिस वाला था, इसमें थोड़ी सी इस्तिस्का, तो मुझे जी पढ़िए, सलातुल इस्तिस्का का क्या मतलब है? वो पानी की तलब के लिए पानी तलब नमाज पढ़ करने की नमाज। तो ये होता है जी इस्तस्का यस्तस्की, तलब करना, पानी तलब करना। सका जी यस्की में पानी पिलाने के मानी मौजूद हैं, इसके साथ माँ लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। जी अगर मैं कहूँ सकई तो हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने उसको पानी पिलाया मैंने उसे पानी पिलाया, जी ठीक है। तो इस्तिस्का यस्तस्की, मैंने पानी तलब किया, इसमें माँ का लाना जरूरी नहीं है, ठीक है। जी आगे पढ़े। आइन वाव नून इस्ताना देखें, अब इसमें हुआ क्या, मैं थोड़ा सा, आपने सही पढ़ा, इस ता इस्तावाना ताना बना था, इस्तावाना, जी इस्तावाना, जी यस्ताविनु क्या है, यस्ताविनु यस ताविनु, ताविनु इस्तावाना जी यस्ताविनु। सो ये वाव किससे बदल गई, अलिफ से अलिफ से, और ये वाव किससे बदली, ये या या से। से बदलेगी क्या बना, जी इस्ताआना, यस्ताइनु क्या मतलब होता है, मदद तलब करना मदद तलब करना। और अगर ये आ जी जाए बाबे फ़आल में तो क्या बनेगा,
आना, मदद करना, आना, युईनु, युईनु, मदद जी करना, जी ठीक है। और अगर बाब तफाउल में हो तो होगा ताआवना या ताआवनु, एक दूसरे की मदद करना। जी तो इस्ताना यस्ताइनु, अमर क्या बनेगा? इस्ताइन, इस्ताइन, यानी तुम मदद तलब करो। इस्ताइन जी बिल्लाही, तुम अल्लाह की मदद को पकड़ो, अल्लाह की मदद को तलब करो। जी ओके, मुजारे बनाइए। जी मुजारे मंसूब यस्ताइना और मुजारे यस्ताइन और इस्तिआनन, इस्तेआनन, वेरी गुड, इस्तेआनन। आगे पढ़ें। जी नून स्वादरा इस्तंसरा यस्तंसिरु इस्तंसिर यस्तंसिरु यस्तंसिरा यस्तंसिर और इस्तिंसारन, वेरी गुड, इस्तिंसारन। आगे पढ़ें। सीन मीम आइन इस्तस्मा इस्तस्मा यस्तस्मिउ और इस्तस्मिअ यस्तस्मिअ यस्तस्मिअ और इस्तिस्माअन, ठीक है, इसका मतलब होता है गौर से सुनना, कान लगाकर सुनना, ठीक है। जी आगे जी पढ़ें। खलफ इस्तखलफ यस्तखलिफु इस्तखलिफ यस्तखलिफ यस्तखलिफ इस्तिखलाफन, इस्तिखलाफन, किसी को खलीफा बनाना, ठीक है। जी इस्तखलफा जी यस्तखलिफु, किसी को खलीफा बनाना। ओके, आगे चलें जी, पढ़े जरा पहली आयत। जी अनअमत अलैहिम, ठीक है, जो कौन सा फेल है, बाब क्या है, मादा क्या है? ये इसका मादा है नून आइन मीम, ये बाब इफ़आल से है। वेरी गुड, नून आइन मीम बाब इफ़आल से, जी ठीक है। अब देखिए बाब इनफियाल से क्यों नहीं है, जरा बताइए। बाब क्योंकि उसका उसके हमजा के नीचे जेर होता नहीं, इस अगर इनफ़आल, गलती भी हो तो देखें, नून के बाद मादे कितने हैं? जी दो हैं सिर्फ, 2 हैं। और बाब इनफियाल में नून के बाद हमें कितने मादे चाहिए? 3, 3, तब होगा बाब इनफियाल से। बाकी आपकी बात ठीक है जी कि यहाँ पर हमजा मफ्तू है। तो अन अम था, फाइल क्या है? इसका फाइल है अंता, हाँ जी, तूने इनाम किया किस पर? अलैहिम उन पर, उन सब पर, वेरी गुड। आगे पढ़े नस्तईनु, जी, ये कौन सा बाब फेल है, है इस्तिफ़आल से, क्या मानी है? हम सब मदद तलब करते हम हैं। सब मदद तलब करते हैं, गुड। ओके मिस नादिया, नेक्स्ट स्टूडेंट। जज़ाकिल्लाह खैर। भैया जी गुलफिशा आप आइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़े। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाती, जी, तो इस्ताइनो ये तईनु कौन सा सीगा है? माजी, जी मुजारे, ये अमर, मंसूब, मजजूम, क्या? जी ये मुजारे अमर है। मुजारे अमर है, फाइल क्या होगा? फाइल वस्तईनु अंतुम, अंतुम। सो क्या मतलब हुआ वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाती? तुम मदद तलब करो नमाज से और सब्र से और नमाज से, सबर और नमाज नमाज के जरिए, सबर और के नमाज जरिए। के जरिए तुम मदद तलब करो। ओके, आगे पढ़े। वइस्तस्का मूसा लिकौमिही फकुलना द्रिब बिअसाकल हजरा, हाजरा, नॉट हजरा। हजरा हजरा जी ओके, यहाँ पे आए इस्तिस्का। अच्छा, पहले मुझे इसमें से फेल निकाल कर दें, कौन कौन से? जी ये इस्तस्का और फिर फकुल ये कुलना और इद्रिब ओके, कितने फेल है? 3, ठीक है, बताइए माजी, मुजारे, अमर क्या क्या है? इस्तस्का तो मदद तलब की, ये मुजारे है पहला वाला, सॉरी मुजारे है, माजी है पहला वाला,
माजी है, सॉरी पहला वाला माजी है और ओके मूसा फाइल है, तो नहीं फाइल है। मुझे कुल ना बताए, पहले फेल को हम देख लें कौन अच्छा, कौन से। कुलना, जी कुलना भी माजी है और इद्रिब फेल अम्र है। अमर है, गुड। सो इस्तस्का मूसा लिकौमिही, इसका तर्जुमा कीजिए। जी, मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी तलब किया अपनी कौम के लिए। वेरी गुड। सो फकुलना क्या मतलब है, फाइल क्या है, फाइल इसमें नहानू, क्या मतलब हुआ, हम हमने फरमाया, हमने अल्लाह कहा, ताला ने हमने फरमाया, क्या फरमाया, इद्रिब मारो फाइल क्या है, बिअसाका अपने, ये फाइल इसमें बी असाका इद्रिब ढूंढ ले, फाइल ढूंढ ले, असाका, अमर में फाइल ढूंढी अच्छी तरह से, आपको मिल जाएगा। सॉरी हुआ। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा फाइल आपने तलाश करके दिया है। अरबी के नए कवानीन मुरतब हो रहे हैं मेरी क्लास में। तुम मारो ना, तो फिर फाइल क्या होगा? जी अंता, मुझे बताएं, अमर में अंता, हुआ भी हो सकता है, नो सॉरी सर, अंता। अजीब। अंता फाइल है, इद्रिब जी, तुम इद्रिब, मारो, ठीक है। अब मुझे बताएं इस जुमले में मफूल क्या है, पहले मुझे वो बताएं। ये हजर, हजरा, क्यों क्यों मफूल कह रही हैं इसको, क्या वजह है, ये नसब में है। नसब में है, गुड। तो तुम मारो किसको, किसको मारो, पत्थर को, पत्थर को मारो। अब याद रहे, जिस चीज से भी आपने मारना होता है ना, वो आता है बा हर्फ जर से हमेशा। जिस चीज को यानी आपने मारने के लिए एक जरिए के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो वो क्या बताया गया, किस चीज के जरिए मारो, अपनी असा से, हाँ जी, यानी अपनी अपनी लाठी को मारो पत्थर पर, बि असा का, इद्रिब बि असा कल हजरा, यानी अपनी लाठी को पत्थर पर दे मारो। वइद इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर। ओके, आगे बढ़ें। तो जब पत्थर पे मारे तो हुआ क्या, फन फजरत मिन्हु अस्नता अशरत आइना, आइनन। ओके मुझे बताइए फन फजरत कौन सा फेल है, ये फन फजरत मुजारे है, मुजारे। वेरी गुड, मुजारे है। आप अमर भी कह सकती हैं, आप इसको मंसूब भी कह सकती हैं, आप इसको मजजूम भी कह दें, कोई नया फेल जनरेट कर दें, कोई बात नहीं, हम नए कवानीन लिख रहे हैं। माजी, 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 फन फजरत। सिस्टर ये आपको ता साकिन नजर आ रहा है, और ये माजी की अलामत है, सीधी सीधी। जी, किसी माजी नाबीना का को भी फोर। दिखा दी जाए ना कि ता के ऊपर जज़म लगी हुई है, तो वो भी हाथ लगा के बता देगा ये माजी है। आपको सिस्टर इसमें मुजारे की कोई चीज नजर आई है, मुझे वो जरा दिखाइए, कहाँ से आपको डाउट हुआ, नहीं सर, तो गलती होगी सर। ये ज्यादती है ना सिस्टर। फन फजरत फेल माजी। अब ये बताएं सीगा कौन सा है, मुजक्कर के मुअन्नस, मोनस फोर्थ सीगा। फोर्थ सीगा है, हाँ, ओके। तो ये क्यों है, इसका फाइल असल में ये काउंटिंग है, इस्नता आशारा आइनन। सो क्या है, 12 चश्मे। फन फजरत मिनहु में हु जमीर वापस उसी हजर की तरफ, चूंकि वो मुजक्कर है, तो फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आइनन, 12 चश्मे उसमें से फूट पड़े। ठीक है, ओके मिस नादिया, नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाएं। कलसुम अब आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी पढ़ें। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि। यस गुड। सो बताइए कौन कौन से फेल हैं, कुलू वशरबू, ये दो फेल हैं। दो फेल हैं, कौन से हैं ये, माजी मुजारे अमर क्या, अमर, अमर, वेरी गुड, दोनों अमर हैं। जी, फाइल क्या है, अंतुम, वेरी गुड। तो क्या तर्जुमा होगा, कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि, तुम सब पियो और खाओ अल्लाह के रिस्क से। खाओ और पियो, तरतीब, ठीक है, यहाँ तरतीब जरूरी है। तुम सब खाओ और पियो
من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے. رزق اللہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. من کیا ہے؟ من حرف جر. ویری گڈ. اگلا پڑھیے. واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. ٹھیک ہے. سو واستغفر اللہ یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل امر. فعل امر ہے. ویری گڈ. اور لفظ الجلالہ منصوب کیوں ہے؟ مفعول ہے. کیا ترجمہ ہوا واستغفر اللہ؟ اور تم سب اللہ سے مغفرت طلب کرو. ٹھیک ہے. استغفر واستغفروا یہ کون سے باب سے ہے؟ باب استفعال سے. ویری گڈ. سو اگر یہ ہوتا واستغفروا یعنی یہاں پر فا پر زبر ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو فعل ماضی. فعل ماضی ہوتا کہ ان سب نے اللہ سے استغفار طلب کی، مغفرت طلب کی. ان اللہ غفور رحیم. اسم انا اور خبر انا بتا دیں. اللہ اسم انا اور غفور الرحیم خبر انا. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. گڈ. آگے پڑھیں آخری آیت اس سائڈ کی. واستشہدوا شہیدین من رجالکم. گڈ. واستشہدوا. اب دیکھیں شین ہاں دال مادہ ہے. آپ مجھے فعل بتا دیں کون سا ہے، ماضی مضارع یا امر؟ فعل ماضی نہیں امر. فعل امر ہے. گڈ. سو آپ یہ والی علامت ہے نا یہاں پر، یہ زیر بتا رہی ہے کہ یہ فعل امر ہے. واستشہدوا تو تم کیا ہے گواہی طلب کرو. کیا ہے؟ یعنی تم گواہ طلب کرو. اب بتائیے شہیدینی یہ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ منصوب. ٹھیک ہے. یہ جمع ہے یا مثنی ہے؟ مثنی. کیا مطلب ہے واستشہدوا شہیدینی؟ تم سب دو گواہ طلب کرو. ہاں جی تم سب دو گواہ طلب کرو. من رجالکم کہاں سے طلب کرو؟ اپنے آدمیوں میں. اپنے آدمیوں میں سے. من رجالکم اپنے آدمیوں میں سے. اوکے. آگے پڑھیں. واستغفر اللہ ان نو اللہ کان نو نو غفورا. غلط پڑھا آپ نے. واستغفر اللہ. ہاں جی واستغفر اللہ یہ را کی جو زیر ہے کہ واضح ہو. جی. اوکے. اب بتائیے یہ کون سا فعل ہے؟ یہ بھی فعل امر ہے. گڈ. تو فاعل کیا ہے؟ انت. یعنی واستغفر اللہ کیا ترجمہ ہوگا؟ تم اللہ سے مغفرت طلب کرو. ویری گڈ. ان اللہ کان غفور الرحیم. ذرا اس جملے کو حل کیجئے. اسم انا کیا ہے، خبر انا کیا ہے؟ اللہ اسم انا اور کانا غفور الرحیم خبر انا. لفظ الجلالہ اسم انا. بیٹا میں نے کئی بار یہ بات کی ہے، یہ بے ادبی ہے. ٹھیک ہے. لفظ الجلالہ اسم انا. ہاں جی لفظ الجلالہ اسم انا. آگے ہے خبر. اچھا کانا کا اسم کیا ہے اب؟ کانا ہوا. ٹھیک ہے. اللہ کی غفور طرف سے الرحیم. غفور الرحیم جو ہے یہ منصوب کیوں ہے؟ کانا کی خبر ہے. کانا کی دونوں خبریں ہیں اور اس کا ہم ترجمہ تھا میں نہیں کرتے. یہ یونیورسل ٹروتھ کے طور پر لیا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اوکے. جی. آگے پڑھیں. یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. ذرا اس میں مجھے فعل چوز کر کے دیں. کہاں کون کون سا فعل ہے؟ اعرض واستغفری یہی دو ہے اور کنتی فعل ناقص ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس 3 ہو گئے. سو یوسف اعرض عن ھذا یہ اعرض کون سا فعل ہے؟ اعرض فعل امر. امر ہے. ویری گڈ. باب کیا ہے؟ باب افعال. افعال. ویری گڈ. اعرض یعرض اعراض کرنا یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، کنارہ کرنا، اگنور کرنا جسے کہتے ہیں نا کہ اس بات کو اگنور کریں. سو یوسف اعرض عن ھذا
تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یوسف اس بات کو کنارہ کر دو، اس بات سے کنارہ کیجئے اے یوسف علیہ السلام، اس بات سے اعراض جی۔ کیجئے، یعنی چھوڑیں، اس کی طرف آپ توجہ نہ دیں۔ سو جی۔ مزید کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ، استغفری کا فاعل کیا ہے؟ انتی۔ انتی، یعنی مؤنث کے لیے۔ جی۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ کیا مطلب ہوا؟ اور تم اپنے گناہ سے مغفرت طلب کرو۔ تم اپنے گناہ کے لیے معافی مانگو، مغفرت طلب کرو۔ آگے کیا ہے؟ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اس ذرا جملے کو حل کیجئے۔ انا کی انتی کی منصوب ضمیر ہے، انا کی اسم ہے، کنتی من الخاطئین پورا جملہ اس کی خبر ہے۔ ویری گڈ۔ کنتی میں اسم کیا ہے؟ کنتی میں اسم انتی۔ گڈ۔ اور کنتی کی خبر کیا ہے؟ من الخاطئین۔ من الخاطئین، ویری گڈ۔ سو خاطئون کہتے ہیں غلطی کرنے والے۔ سو کیا مطلب ہے انکی کنتی من الخاطئین؟ ترجمہ بتائیے۔ بے شک تم غلطی کرنے والیوں میں سے ہو۔ ویری گڈ، ایکسلنٹ بیٹا۔ اوکے، تو ذرا پہلی آیت پڑھیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى۔ ویری گڈ۔ سو بتائیے ذرا اس آیت میں کتنے فعل ہیں؟ 2 اذهب اور طغى۔ ویری گڈ۔ سو اذهب کون سا فعل ہے؟ فعل امر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تم جاؤ۔ تم جاؤ، کدھر جاؤ؟ الى فرعون، فرعون کی طرف۔ ویری گڈ، الی فرعون۔ سو انہ طغا، طغا کون سا فعل ہے؟ طغى فعل ماضی۔ طغا ہے فعل ماضی۔ طغا کا مطلب ہوتا ہے باغی ہو جانا، سرکش ہو جانا۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ اذهب الی فرعون انہ طغا۔ تم فرعون کی طرف جاؤ، بے شک وہ سرکش ہے۔ بے شک وہ سرکش ہے، انہ طغا، وہ سرکشی کر چکا ہے، وہ سرکشی کی حالت میں ہے، بغاوت کر چکا ہے۔ انہ طغا، ویری گڈ۔ اگلی آیت پڑھیں۔ قال رب اشرح لی صدری۔ جی، کتنے فعل ہیں؟ 2 قالا اور اشرح۔ ویری گڈ، کالا اور اشرح۔ تو امر کون سا ان میں سے؟ اشرح۔ اشرح، یہ امر ہے۔ ویری گڈ۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ قال رب اشرح لی صدری۔ اس نے کہا میرے رب، اشرح کا کیا مطلب ہے؟ کھول دینا، کشادہ کر دینا۔ جی، اس نے کہا میرا سینہ کھول دے، اے رب میرا سینہ کھول دے۔ اشرح لی صدری یعنی میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ اوکے، ویری گڈ بیٹا، ماشاء اللہ۔ اوکے مس، نیکسٹ اسٹوڈنٹ۔ جزاک اللہ سر۔ شاباش کلثوم۔ زویا آپ آ جائیے۔ جی جی، یہاں سے لے کر آخر تک مجھے ذرا پہلے فعل چن کر دیں، کون کون سے فعل ہیں؟ جی، سب سے پہلے یسر اور واحلل۔ آواز کو بہت کم ہے آپ کی، اب آ رہی ہے استاد؟ تھوڑی بڑی ہے۔ جی، یسر کم ہے، آواز واحلل۔ کم ہے، نہیں سوری۔ زویا کیا ہوا ہے آواز کو؟ ایک منٹ جوائن کروں لیو کے بس۔ فہیمہ آپ آ جائیے، آپ اپنی آواز ٹھیک کیجیے زویا۔ جی ایک منٹ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے جی، آخر تک کے فعل ذرا چوز کریں کون کون سے۔ جی سر، پہلا ہے یسر، گڈ واحلل، گڈ، یفقہ، ویری گڈ، وجعل، گڈ، اشدد، اوشدود، ویری گڈ۔ چونکہ ہمارے پاس جو عین کلمہ ہے وہ
پیش والا ہے. پیش ہے اشدد. جی بہت خوب. اوکے. جی ام، اشرک نہیں یہ تو نہیں ہے میرے خیال سے اشرک نسبح بھی ہے. اشرک بھی ہے. اچھا اشرک جی اوکے ٹھیک ہے آگے. نسبح کا اوکے و نذکر کا ویری گڈ. سو یہ ہم نے فعل چن لیا. آپ نے بالکل درست چنے. سارے یہ افعال ہیں. اب ایک ایک کر کے مجھے بتائیں کون کون سا فعل ہے. یسر کون سا فعل ہے؟ یہ مضارع ہے سر بلکہ امر ہے یہ اوکے امر ہے اوکے مطلب آسان کر دے میرے لیے میرا کام ٹھیک ہے ابھی بات کرتے ہیں. جی اور وحلل یہ بھی امر ہے آگے. یفقہو بھی امر ہے نو نہیں یہ جواب یفقہو امر ہے. نہیں یہ دیکھیے مضارع ہے فعل مجزوم ہے. جی مضارع مجزوم ہے. ٹھیک ہے. صحیح. فعل امر کے جی بعد اگر آپ کو کوئی فعل مجزوم ملے یہ مجزوم ہے. ٹھیک ہے. نون ڈراپ ہوا ہے صرف. فعل امر کے ہاں بعد جی اگر کیونکہ آپ کو علامت فعل نزول مضارع مجزوم ملے تو اسے جواب امر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جواب امر اور جی جواب صحیح امر ہمیشہ مجزوم ہوتا ہے. یعنی وہ جو امر دیا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے. جی اوکے صحیح آگے. ٹھیک وجعل کون سا فعل ہے؟ وجعل یہ بھی امر ہے اوکے آگے. اور اشدد امر ہے گڈ. اشرک یہ بھی امر ہے گڈ. شاید افعال سے جی نسبح کا یہ سر مضارع ہے مضارع کون سا؟ مجزوم منصوب؟ منصوب منصوب منصوب. اوکے اور سر یہ نذکر کام یہ بھی مضارع ہے مضارع ایک چیز ہوگی. چلیں گڈ ہو گیا. اب بتائیے یسر کون سے باب سے ہے؟ سر یہ باب تفعیل سے ویری گڈ. تفعیل سے. تو یسر لی امری جی کیا ترجمہ ہوگا؟ اور میرے لیے آسان کر دے میرا کام ٹھیک ہے. جو اس کا مفعول کیا ہے؟ لی سر نہیں یہ لام حرف جر بھی نہیں مفعول بنتا ہے. امری جی نہیں یہ متعلق ہوگا امری 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 مفعول ہے مفعول ہے مرکب اضافی. تو یہاں امر مرکب اضافی یہ حالت نصب میں ہونا چاہیے. اصل میں یہ منصوب ہے لیکن یا متکلم کی وجہ سے اس کی نصب نظر نہیں آ رہا. متکلم کی ہوتا اوکے جی آگے. جی صحیح سر وحلل بھی یہ امر ہے اور یہ کھول باب دینا. یہ کھول دینا جی وحلل عقدۃ من لسانی اور کھول دے عقدۃ گرہ کو کہتے ہیں سر جی ہا لام لام مادہ ہے. باب نون سے حل جی یحلو کھول باب دینا. جی یہ وحلل. سو وحلل عقدتن گرا کو کہاں سے؟ میری زبان سے میری زبان سے. کیوں کھول دے؟ اب یہ میں نے بتایا نا جواب امر ہوتا ہے. کیوں کھول دے؟ یفقہو قولی. کیا مطلب ہے یفقہو کا؟ تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں. فقیہ یفقہو کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا. تو یفقہونا. سمجھ لیں سو فعل مضارع مجزوم ہے. ہم اس کا فاعل ہے. اس کا مفعول کیا ہے؟ جی قولی قولی میری بات سمجھ لیں مرکب اضافی. وجعل لی وزیرن. جی وجعل کا مفعول کیا ہے؟ وزیرن وزیرن مفعول ہے. میرے لیے کیا بنا دے؟ ایک وزیر وزیر. من کہاں سے ہو؟ اہلی میرے من گھر والوں اہلی میں سے میرے گھر والوں میں سے اشدد بھی ازری. ٹھیک ہے. ازر جی کہتے ہیں یعنی قوت کو طاقت کو. اشدد تو شدہ یشدو باب نون سے شین دال دال مادہ یعنی مضبوط کرنا. امر کا صیغہ. اشدد بھی میں ہاں اس وزیر کی طرف واپس چلا گیا کہ اس وزیر کے ذریعے میری قوت کو بڑھا دے مضبوط کر دے. ٹھیک ہے. وہ اشرک جی فی امری. اب بتائیں یہ اشرکا یشرکو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اسے شریک کر دے میرے کام میں
ہاں جی، اور اسے شریک کر دے میرے کام میں. اشرک ہو، یہ ہو کیا ہے اس میں؟ یہ بھائی کی طرف مفعول ہے اور یہ اخی کی طرف جا رہے ہیں. یہ وزیر کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ اچھا جی، أَهْلِي وزیر، هَارُونَ أَخِي وزیر، أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. اچھا ابھی ہم صحیح. بھائی کی طرف اس لیے نہیں بھیج رہے کہ ابھی کام ہوا نہیں ہے، یہی چیزیں تو سمجھنے کی ہیں. اچھا جی، ٹھیک ہے، ابھی کام ہوا نہیں، ابھی بات چل رہی ہے. جی جب اللہ کی طرف سے فائنل ہو جائے گا تو پھر وزیر نہیں بلکہ ہارون کی طرف ضمائر لوٹیں گے. ٹھیک ہے، جی صحیح ہے. اوکے. کیونکہ ابھی ٹھیک تو ہے. طلب چل رہی ہے نا، جس کی طلب ہو رہی ہے جی بات جی اسی کے بارے میں ہو رہی ہے. وہ تو ایک بیچ میں آئی ہے جی بات کہ وہ کون ہو. اوکے. کئی نسبحک کثیرا، اب بتائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کئی نسبیہ کا کثیرا، تاکہ ہم، کیونکہ اس میں نحن فاعل ہے، ہم تیری تسبیح بیان، تیری زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کرنے کے لیے. کرنے کے لیے کیوں؟ تاکہ ہم تیری زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کریں. وہ کئی تھا نا سر، میں نے کہا شاید وہ تو کئی اچھا تعلیل ٹھیک ہے ہے، نا، صحیح وجہ ہے. بتانے کے لیے آتا ہے جی کہ انہوں تعلیم، نے کیوں جی ایسا جی کہا جی جی کہ نسبحک ٹھیک کثیرا ونذکرک کثیرا. لیکن اللہ تعالیٰ تو جی جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اصل بات کچھ اور تھی. وہ پھر آپ جب سورت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل بات کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اتنی لمبی چوڑی تمہید جو باندھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے تو علم میں سب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا چھپانا چاہ رہے ہیں، وہ کیوں خوف کھا رہے ہیں، کیوں ڈر رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ جوڑ کر بھیجا جائے. وہ پھر آپ جب سورت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو نذکرک کثیرا، تاکہ ہم تیرا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں. ذکر یذکر، ذکر، نذکرک کثیرا. تو کاف مفعول، کثیرن یہ مفعول مطلق کہلاتا ہے، جو ہم انشاءاللہ اگلے نہیں تو اس سے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے کہ مفعول کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں. اوکے، تھینک یو. مس نادیہ آخری اسٹوڈنٹ کو بلائیے تاکہ ہم اس جزاک اللہ. کلاس کو مکمل کرنے کی طرف جائیں. اقصا آپ آ جائیے. جی سر. جی، تکذبون بالدین، یہاں تک آپ افعال منتخب کریں. جی سر. سب سے پہلے انفطرت، اوکے، انتصرت، گڈ، فجرت، ویری گڈ، بعثرت، گڈ، علمت، ویری گڈ، قدمت، گڈ، وأخرت، گڈ. غرک، غرہ، اوکے آگے، غر، جی سر. خلق، ویری گڈ، فسوى، ویری گڈ. فعد، عدل، جی سر. عدل، شاء، شاء، رکب، رکب، تکذبون. تکذبون. دیکھیں کتنی آیات ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 آیات میں ذرا دیکھیں کتنے فعل آئے ہیں، کاؤنٹ کریں. جی سر. 12. 12 افعال آئے ہیں. تو اب دیکھیں ہم ایک پیج یا 2 پیج بھی کریں تو کتنی چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. خیر ایک بات بتاتا چلوں کہ آخری جو 10 سپارے ہیں یہ ذرا مشکل ہیں گرامر کے حوالے سے، تو کوشش کریں کہ پہلے 20 سپاروں کی طرف رہیں. اوکے، اذا السماء انفطرت، ٹھیک ہے. سو جی یہ سر. جملہ بتائیے، السماء انفطرت یہ جملہ فعلیہ ہے کہ اسمیہ ہے؟ اسمیہ ہے کیونکہ اسم سے السماء سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مبتدا خبر ہو گیا. تو انفطر یہ کون سے باب سے ہے؟ باب انفعال سے. ٹھیک ہے، مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث ہے کیوں؟ کیونکہ جو السماء ہے وہ سمائی مؤنث ہے. ویری گڈ. سو اذا السماء انفطرت، اس السماء انفطرت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جب آسمان پھٹ جائیں گے. جب آسمان پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے، پھٹ جائیں گا. جی سر. پھٹ جائے گا نہیں، پھٹ جائے گا. پھٹ جائیں گا. ہاں جی، پھٹ جائے.
जी ओके, सर। इधर समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा। असल में ये इज़ा की वजह से हम तर्जुमा क्या है, मुस्तकबिल में कर रहे हैं, मुजाहिद। क्योंकि ये रोज़े क़यामत को पेश आने वाले वाक़यात हैं। ओके, इदल जी सर। कवाकिब इंतसरत, ये इंतसरत कौन से बाब से है? बाबे इनफाल से ही है ये भी। ओके, मादा क्या है? ता सा रा। ता, सा और रा। इसका मतलब होता है झड़ जाना, जैसे पत्ते झड़ते हैं ना दरख्त से। जी सर। तो बताइए ये वाहिद मुअन्नस क्यों आया है? क्योंकि कवाकिबु जमा है जमा और गैर आकिल है। जमा गैर व आकिल। इदल कवाकिब इंतसरत क्या तर्जुमा होगा? जब सितारे झड़ जाएंगे। गुड, अगला जुमला पढ़िए। जी सर। व इजल बिहारू फुज्जिरत। ओके, सो अभी मैंने आपको अगले अगले लेक्चर में ये इन अबवाब के मजहूल पढ़ाने हैं, और उसमें मैं इन अबवाब की प्रैक्टिस आपको एक बार फिर करवाऊंगा, जिसमें हर बाब से मुख्तलिफ सिर्फ अफ़आल होंगे चार्ट में। आपको चूज करना होगा ये किस बाब से है, ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। तो उसमें मैं आपको मजहूल करवाऊंगा। तो ये मजहूल है फुज्जिरत, जब समंदरों को फाड़ दिया जाएगा, जब समंदर फाड़ डाले जाएंगे। ओके, फुज्जिरत। जी सर। ओके, आगे पढ़े। व इजल कुबूर बुसिरत। और ओके जी, वइदल कुबूर बुअसिरत, ये बुअसिरत कौन सा फेल है? माजी, मुजारे, मजहूल, मफऊल, क्या है? माजी मजहूल है। माजी मजहूल है, बुअसिरत। ठीक है, बुअसिरत वाहिद मुअन्नस। वाहिद मुअन्नस, जब कब्रें कुरेद दी जाएंगी। आगे पढ़िए। आलिमत नफ्सुन, क्या मतलब हुआ इसका? जान लेगा नफ्स, हर नफ्स। हर नफ्स जान जाएगी। अच्छा, हम जाएगी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां से बात शुरू हो रही है इज़ा से। ठीक है, असल में तो क्या है, जी सर। अलिमत नफ्सुन, हर जान ने जान लिया। क्या जाना? यहाँ पढ़े, मा कद्दमत व अखरत। व अखरत, ये दोनों कौन से बाब से हैं? बाबे तफईल से है। बाब तफईल से। तो कद्दमत और अखरत का फाइल क्या है? हिया। हिया। दोनों का हिया है। वो किधर जा रहा है? नफ्स पर। नफ्स की तरफ। ओके जी, तो माँ इसमें मौसूल है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाना है कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। तो ये असल में ये मफऊल है अलिमत का। तो अलिमत नफ्सुन, हर जान जान जाएगी। क्या जान जाएगी? जो उसने आगे भेजा और जो उसने पीछे छोड़ा। या अय्युहल इंसान, जी ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। गर्रा यगुर्रु, इसका मतलब होता है धोखा, धोखे में डालना। सो मा गर्रा का, अब ये मफऊल है। मा गर्रा का, मा इस्तफामिया, क्वेश्चन किया जा रहा है। मा गर्रा का बिरब्बिकल करीम, बिरब्बिक, रब्बु का मुरक्कब इजाफी, अल करीमी सिफ्त है रब की, इसलिए मजरूर है। तो जी सर। तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया तेरे रब के बारे में? सो खालाका का तर्जुमा क्या होगा? उसने बनाया उसने आपको। तुझे पैदा किया। जी सर, उसने पैदा किया आपको। तुझे। सव्वा का, सव्वा युसव्वी बाब तफईल से, तुझे ठीक किया। फअदला का, फिर बराबर किया, यानी तुम्हारी हर चीज को दुरुस्त बनाया। तुम्हारी आंखें दुरुस्त की, तुम्हारे जिस्म की हड्डियों को दुरुस्त किया, यानी तुम्हें संवारा, तुम्हारी हर चीज को दुरुस्त किया। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलका फी अय्यि सूरतिन मा शाअ, और जिस सूरत में भी उसने चाहा, मा शाअ रक्कबका, रक्कबा युरक्किबु तरकीबन, यानी मुख्तलिफ चीजों को तरकीब करके क्या होता है, जोड़ देना। मुख्तलिफ हड्डियां उसको जोड़ झाड़ के एक इंसान, खूबसूरत इंसान बना दिया। माशा रक्कबक, रक्कबा का, उसने तुझे जोड़ दिया। अब ये जो लोगों की बसा औकात शक्ल की कमियों के ऊपर जो निशानियां करते हैं कि फलां के आंख ऐसे हैं, फलां का नाक ऐसे है, फलां के बाल ऐसे हैं, फलां का रंगत ऐसी है, किस पे एतराज कर रहे हैं? जो ये कह रहा है, अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिस तरह उसने चाहा उसने अपने बंदे को बनाया। तू मामा लगदा है? शर्म नहीं आती लोगों की बनावट पे एतराज करते हुए, उसकी रंगत पे एतराज करते हुए?
اس کی آنکھ پہ، اس کے کان پہ، اس کی ناک پہ. جس نے بنایا اس کو پسند، اس نے اپنی مرضی سے بنایا. تم خالق کائنات پہ اعتراض کرتے ہو، اس کی بنائی ہوئی صورت پہ اعتراض کرتے ہو. اس کو ایک آدمی پسند تھا کہ اس کا ناک چھوٹا ہو، اس نے ناک چھوٹی بنا دی. تمہاری اپنی اوقات کیا ہے؟ ایک نطفے سے پیدا ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار 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 انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے. تم ہو کون جو اتنے اکڑتے ہو؟ اس پہ اعتراض کرتے ہو وہ کالا ہے، اس پہ کرتے ہو وہ گورا ہے، اس پہ کرتے ہو وہ چھوٹے قد کا ہے، اس پہ کرتے ہو اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، اس کی آنکھیں بڑی ہیں، اس کی ناک چھوٹی ہے، اس کی ناک اونچی ہے، اس کی ناک پھیلی ہوئی ہے. بنانے والا کہہ رہا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تمہاری اوقات کیا ہے؟ کہاں سے پیدا ہوئے ہو؟ من ای شیء خلق من نطفہ. یہ اللہ تعالیٰ نے تحقیر کے لیے بیان کیا انسان کو، اس کو حقارت کی طرف نظر ڈالنے کے لیے کہ من ای شیء خلق، کس چیز سے پیدا کیا تھا اس نے؟ من نطفہ، ایک پانی کے اس گندے قطرے سے. اور آج تم اکڑتے ہو، دوسروں پہ اعتراض کرتے ہو، فلاں خوبصورت ہے، فلاں نہیں ہے. اور اگر کسی کو کہو کہ بھائی یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اللہ کی تخلیق پہ تمہیں اعتراض ہے، اس کی مرضی، جیسے اس نے چاہا بنا ڈالا. وہ مالک کائنات ہے، خالق انسان و خالق کائنات ہے، دونوں جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے. تم اس کی تخلیق پہ اعتراض کرتے ہو. آج دیکھو ہر ایک دوسرے پہ اعتراض کر بس. اور خاص طور پہ عورتوں میں یہ کام بڑی شدت سے پایا جاتا ہے کہ لوگوں کی، دوسری عورتوں کی بناوٹ کے اوپر توجہ کرنا کہ اس کی ناک ایسی ہے، اس کی آنکھ ایسی ہے، اس کے کان ایسے ہیں، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا قد ایسا ہے. تو تم اپنے آپ کو تو دیکھ لو. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ایک امہات المومنین کے بارے میں کہا تھا، وہ بھی اس طرح نہیں کہا تھا، بس اس طرح ایک نارمل انداز میں کہا تھا، ان کے چھوٹے قد کو نشانی بلاتے ہوئے کہ ان کا قد چھوٹا تھا، اس نام سے پکارا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مفہوماً جس کا مطلب ہے کہ عائشہ تمہاری یہ بات سمندروں میں ڈال دی جائے تو سمندر سارے کڑوے ہو جائیں. اتنی کڑوی بات ہے یہ. اور آج او دیکھو، او آگے جو ٹھگنی، او آگے جو لمبی، او آگے جو پھینی، او آگے جو بھینگی. کیا ہے یہ سب؟ اللہ کو کیا جواب دینا؟ کیا اللہ تمہاری یہ باتیں نہیں لکھ رہا؟ آگے بات آ رہی ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. ان حرف تاکید، لحافظین اسم ان، تم پر ضرور بالضرور محافظ ہیں، کرامن کاتبین، باوقار ہیں لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں ہر وہ بات، ما تفعلون، تم جو بھی کر رہے ہو، جو بھی کہہ رہے ہو، وہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں، لکھ رہے ہیں. یہ جو یہ والی آیات ہے نا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، بڑی شدت ہے اس آیت میں. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ جانتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، کچھ نہیں چھوڑ رہے. میری آپ کی زبانوں سے جو نکل رہا ہے وہ لکھ رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں احساس عطا فرما، ہم سب پر مہربانی فرما، ہماری رہنمائی فرما، ہمیں ان لوگوں میں کر دے جو ہدایت یافتہ ہیں، ہمیں ان لوگوں میں کر دے جن پر تو نے انعام کیا، اور ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کر جن پر تو غصہ ہوا، تو ناراض ہوا، جن کو تو نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.